ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران خان اور ڈھونڈ رہا ہوں آپ کے لیے بہت سی سچائیاں۔ آئیں اپنی بات کے سلسلے کو ہاشمی صاحب کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ جی ہاشمی صاحب۔ تو وہ ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احترام اس خاندان کو حاصل تھا۔ اگر اس کو ذریعہ معاش بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ہم کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ 1951 میں جو پہلی پاکستان میں ٹیکسٹائل مل لگائی گئی اس کے اندر میرے سارے خاندان کے حصے ہیں 1951 میں۔ تو وہ پیری مریدی نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جائیدادیں مریدوں سے بھی نہیں لی، مغلوں سے بھی نہیں لی، انگریزوں کو تو چھوڑیں۔ آئیں کہاں سے؟ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ کے مطابق یہ ہے کہ جو یہ زمینیں تھیں یہ ان کو محمد شاہ تغلقوں کے دور کے اندر جیسے وہاں پہ ان کی ریلیشن شپ تھی، وہ جائیداد اس 800 سال پہلے جو تھی اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا اس طریقے سے، مزید بھی کہیں سے کوئی ڈونیشن نہیں لیا، بلکہ اسی جائیداد میں سے انہوں نے اور اگر کہیں خریدی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہم جہاں رہ رہے ہیں اس گاؤں میں 1000 سال سے رہ رہے ہیں، ہم نے گھر کا ایڈریس نہیں چینج کیا، نہ بھوک نے تنگ کیا کہیں اور جائیں، نہ کوئی ظالم ہمیں وہاں سے نکال سکا، اور نہ پھر ہم کوئی مزید کئی دوسرے علاقوں میں تبلیغ کے لیے نکال کے ہمارے خاندان کے کئی لوگ گئے ہیں، مگر ہم 1000 سال سے اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 200 سال اس کے ساتھ والے گاؤں سے 1200 سال سے ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں جو بھی رسپیکٹ ہم کمانڈ کرتے ہیں لوگوں میں وہ اپنے کردار کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خاندان کا 1200 سال میں آپ نے مرتبہ اور مقام تو بیان کیا، 1200 سال میں اس خاندان کا ذریعہ معاش بیان نہیں کیا۔ یہی عرض کیا، میں نے تو بتایا ہماری خریدی ہوئی زمینیں آج بھی آپ اندازہ کریں، جو اب گاؤں ہیں، اس وقت تو زمینیں فروختی نہیں ہوتی تھی بلکہ بادشاہ کی ملکیت ہوتی نہیں، بادشاہ کی ملکیت کے بعد جو ہے میں نے 250 سال سے تو وہ ریکارڈ میں ہوتی ہیں، یہ بطور ان کے وہ تو جب چاہتے تھے واپس لے سکتے تھے۔ ہمارے جو میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو 1200 سال پہلے جب محمود غزنوی کے ساتھ آیا تو یہ اس پوری سلطنت جو ہے 250 سال تک اس کا وہ رولرز رہے، they were ruling these areas۔ اس میں پورا دیپال پور کا علاقہ تھا، اس میں پورا بکھر سے لے کر دیپال پور کا بیچ کا یہ سارا علاقہ جو ہے 250 سال تک وہ اس کو، جو میں نے پہلے بتایا جب وہاں سے شفٹ ہوئے تو 250 سال تک اس کی حکمرانی وہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے وہ تو دینے والے تھے دوسروں کو جاگیریں یا زمینیں، وہ لینے والے نہیں تھے۔ انہوں نے پھر کنورٹ کیا، ایک مرحلہ آیا کہ انہی آباء و اجداد میں سے فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہم نے اس حکومت کو چھوڑ کے ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا۔ تو اس وقت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے آباء و اجداد میں سے، انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی، آج اس کو یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ اس دور کے مطابق وہ جامعہ تھی اور مدرسہ تھا جس کے اندر سماٹرا، جاوا اور عراق سے لے کر وہاں تک کے طالب علم آتے تھے۔ اس دور میں اس میں 3500 طالب علم اقامتی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شہنشاہت نہیں کریں گے، ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس کی وجہ سے جو رسپیکٹ ہے، اب بھی جب وہاں عرس ہوتا ہے تو ان تمام صوبوں کے لوگ جو ہیں 800 سال سے مسلسل وہاں آتے ہیں، اور وہ جو اب تو یہ اوقاف کی نے لے لی ہوئی ہے ساری، ہماری جو دربار یا خانقاہوں سے کے متعلقہ جائیدادیں تھیں وہ تو اوقاف نے لے لی ہم سے، ہمارے جو گھر تھے وہ بھی اوقاف نے لے لیے، لیکن ہم نے اس کے اوپر ایوب خان کے دور میں، لیکن جو بچا کھچی چیز ہے یہ ان کی ذاتی جائیداد تھی۔ بلکہ یہ عجیب بات ہے کہ انگریزوں نے اوروں کو تو جاگیریں دی ہیں، ہماری زمینیں انہوں نے چھینی ہیں۔ یہ بھی جو ریونیو ریکارڈ ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لوگوں نے سکھوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اب ہمارے فیملی میں سے کچھ لوگوں نے، جو ایک فیکشن تھا جس کو ہم آج بھی وہ بہت طاقتور ہیں، وہ سکھوں کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دے دیا۔ ہمارا جو فیکشن تھا فیملی کا، جس میں سے میں برانچ سے تعلق رکھتا ہوں، ہم نے جنگ لڑی جب سکھوں کے خلاف، وہاں پہ مظفر خان صدوزئی شہید ہیں تو ہم نے سکھوں کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا۔ جب انگریز آئے تو ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اس لیے ہمیں تو کسی نے جاگیریں نہیں دینی تھی، ہمیں کون دیتا، کیوں رعایتیں دیتے۔ 28 پیر خانوادوں کے سربراہان جمع ہوئے، اور جب ایک انگریز گورنر یہاں ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان کے علاقے کا دورہ کرنے آیا تو ایک رتھ بنائی گئی،
اس رتھ میں گھوڑوں کی جگہ 28 پیر خانوادوں کے سربراہان نے اپنے آپ کو جتوا کر اس کی رتھ کو کھینچا اور اپنی وفاداری کا ثبوت نہیں دیا۔ ویسے یہ جو آپ نے واقعہ میں آپ چرچ کروں یہ سرداروں کا واقعہ ہے، بلوچ سرداروں نے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے رتھ کھینچی تھی، پیروں کے بارے ویسے ایک نہیں ہے یہ بات یہ تو شاہد مسعود نہیں، کی میں- ریسرچ میں- ہے میں- اور میں- وہ 3 سے زائد مرتبہ نہیں، اسے مختلف میری پروگراموں میں بیان کر سنیں، چکا ہے۔ اس لیے کہ میں نے بھی پورا چیفز آف پنجابی پڑھا، میں بھی ریسرچ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، طالب علم ہوں۔ میں اس سے آگے بھی کی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو خانوادے پیروں کے ہیں اس وقت ان میں سے 95% جو ہے یہ انگریز کے کاسا لیس تھے، انہوں نے جاگیریں لی ہیں، انہوں نے لوٹا ہے، انہوں نے جو جب یہ مسجد شہداء یہ لاہور میں ہو رہا تھا جس کے اوپر سکھوں سے جھگڑا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ جو ہے گردوارہ ہے یہ مسجد نہیں ہے اور اس کے اوپر جاگیریں لی، انہوں نے انگریزوں کی جاسوسیاں کر کے ان سے جاگیریں لی۔ تقریباً 95% جو پیر ہیں پنجاب کے یہ سارے کے سارے قوم کے غدار ہیں، انہوں نے قوم کو بیچا ہے۔ ہاشمی صاحب نامینیٹ کریں۔ میں نام لے رہا ہوں، میں تو ایک کا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں کوئی نہیں بچا ہوگا، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے جس خانوادہ سے میرا تعلق، ہسٹری تو چھپتی نہیں ہے اور پھر انگریزوں نے لکھ دیا سب کے بارے میں، ایک کا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ ہمارے اس خاندان کے اندر کسی سطح پہ بھی نہ انگریز کا ساتھ دیا نہ ان سے جاگیر لیا، اب یہ ریکارڈ ہے۔ ہاشمی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔